حفاظت کے لیے بعض اوقات بد نظری ہوتی ہے، کسی عورت پر نگاہ پڑ گئی، کسی لڑکے پر نگاہ پڑ گئی، برے خیالات آنے لگ گئے، اسے بد نظری کہتے ہیں، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ پاک کی نظروں سے ایسا آدمی گر جاتا ہے جو اس کام میں لگا رہتا ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ لعنت کرتے ہیں دیکھنے والے پر بھی اور اس کو جس کو دیکھا جا رہا ہے۔ دیکھنے والے پر تو لعنت سمجھ آتی ہے، اس لیے کہ وہ گناہ کر رہا ہے، بری نگاہ سے دیکھ رہا ہے، اور جس کو دیکھا جا رہا ہے اس پر لعنت کیوں ہے کہ اس نے بے پرد ہو کر دیکھنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ اس لیے ہماری بچیوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو شرعی پردہ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ تو نظر بد کی حفاظت کے لیے اصل چیز تو صحبت شیخ ہے، صحبت میں رہا جائے، کثرت سے پاس بیٹھا جائے، باتیں سنی جائے، جو کچھ کہا جائے اس پہ عمل کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمل یہ ہے کہ یہی ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی ہر نماز کے بعد جب لا الہ کہے تو خیال کرے کہ اللہ پاک ایسی خواہش کو میرے دل سے کھرچ کے نکال کے باہر پھینک رہے، اور جب الا اللہ کہے تصور کرے اللہ میاں اپنی محبت کو میرے دل میں جما رہے، اس سے اللہ پاک کی محبت، اللہ پاک کا دھیان نصیب ہوگا اور بد نظری سے پاکیزگی ہوگی۔ ہر نماز کے بعد کیا جائے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی اور صرف ایک بار آیت الکرسی، ہر نماز کے بعد کا عمل ہے۔ جب بد نظری کا موقع ہو تو اپنے آپ کو تکلف کے ساتھ بچائیں، نظر کو ہٹائیں، نظر کو نیچا کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کو ایسا موقع ملے تو کسی خوبصورت عورت کو دیکھے، نگاہ پڑ جائے اور وہ اللہ کے خوف سے اپنی نگاہ کو پاکیزہ رکھے، بچا لے، تو اللہ پاک اس کو ایمان کی حلاوت نصیب فرماتے ہیں۔ ایمان کی حلاوت، مٹھاس، ایمان کی لذت بڑی ریاستوں کے بعد حاصل ہوتی ہے، عبادتوں کے بعد حاصل ہوتی ہے، لیکن گناہ سے بچنے پر، بد نگاہی سے اپنے آنکھوں کو پاک رکھنے پر یہ اللہ پاک کا خاص انعام ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اس کو ایمان کی مٹھاس اللہ نصیب فرمائے۔ مکان بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، دعا کرو اللہ ان کے مکان تکمیل فرما دے۔ جو لوگ بھی جن کا اپنا ذاتی گھر نہیں ہے اللہ سب کو اپنا ذاتی گھر نصیب فرمائے، عافیت و رحمت والا۔ یہ لکھتے ہیں کہ 18 کی شکایت، خواتین کو 18 کی شکایت ہو جاتی ہے، بچہ پورا نہیں بنتا، گر جاتا ہے، یا بچہ پیدا ہو کے بیمار رہتا ہے یا مر جاتا ہے، اس کو 18 کہتے ہیں۔ اس 18 کے لیے عمل ہے، ہم پڑھ کے دیتے ہیں اجوین اور کالی مرچیں، وہ پڑھائیں، دفتر میں جمع کرا دیں، اپنا نام کی پرچی اس میں رکھ دیں، ایک پاؤ اجوین، ایک پاؤ کالی مرچ، تو اس کا کھانے کا طریقہ بتا دیا جائے گا۔ یہ لکھتے ہیں کہ میری طبیعت میں مضبوطی نہیں ہے، استقلال نہیں ہے، کبھی سکول پڑھنے لگ جاتا ہوں، کبھی مدرسے پڑھنے لگ جاتا ہوں، کبھی کچھ، تو ایسے شخص کے لیے وہی عمل جو میں نے پہلے عرض کیا، کلمہ شریف کی ایک تسبیح اور آیت الکرسی ایک دفعہ اور یا حی و یا قیوم 21 دفعہ، یہ پڑھ کے اپنے دل پر پھونک مار کے دعا مانگا کرے، انشاءاللہ طبیعت میں مضبوطی، استقلال آ جائے گا، اور مدرسے میں پڑھے۔ یہ صاحب بیمار ہیں، ان کے گھر والے بیمار، دعا کرو اللہ شفا نصیب فرمائے، اللہ دیتا صاحب شفا۔ یہ سب
لکھتے ہیں کہ اول وہلہ میں ہر شخص کے متعلق مجھے بدگمانی ہوتی ہے، عالم کو بے علم، عبادت گزار کو ریاکار سمجھتا ہوں، اصلاح کا طریقہ ارشاد کریں فرمائیں۔ یہ کبر ہے جو دوسروں کے بارے میں انسان کو بدگمانی مبتلا کرتا ہے۔ ایسا چاہیے کہ وہ مسجد میں نمازیوں کی جوتیاں سیدھی کیا کرے اور مسلمانوں کے بیت الخلاؤں کی صفائی کیا کرے، اس طور پر کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ انشاءاللہ ایسا کرنے سے فائدہ ہو جائے۔ یہ کوئی صاحب بیمار ہیں، دعا فرماؤ شفا عطا فرماؤ۔ الحمدللہ کثیر طیب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی وسلم۔ معافی چاہتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ عدالت میں کیس چل رہا ہے، اس کے بارے میں عمل ہے، دعا کرنی چاہیے کہ حق نصیب فرمائے، جس کا حق ہے اس کے حق میں فیصلہ ہو، اور اس کے لیے عمل یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 دفعہ آیت الکرسی 1 دفعہ پوری بسم اللہ 21 دفعہ پڑھ کے جج کی طرف پھونکا جائے، مخالف کی طرف پھونکا جائے کہ اللہ میاں حق نصیب فرمائے۔ عدالت کے کمرے میں جانے سے پہلے بھی عمل کیا جائے۔ استاد جی تشریف لائے میرا خیال، استاد جی آ گئے۔ بیماری کے لیے عمل ہے، بیماری کے لیے عمل ہے، ہر نماز کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 100 دفعہ آیت الکرسی 1 دفعہ پوری بسم اللہ 21 دفعہ اور سورہ فاتحہ 7 دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا جائے اور پانی پہ دم کر کے پیا جائے۔ ابھی ہوگا ضروری پڑھ رہے ہیں کوئی صاحب 5000 بار، بہت مبارک ہے، اللہ پاک مزید توفیق دے۔ اولاد کے لیے، اولاد نہیں ہوتی تو اس کے لیے ہم لونگ پڑھ کے دیا کرتے ہیں، 45 لونگ جمع کرائے جائیں دفتر میں، پھر پڑھنے کا عمل بتا دیں گے۔ یہ بھی ایسے ہی اولاد کے لیے یہی عمل ہے، لونگ 45 دفتر جمع کرانے، اور یہ صاحب دشمنوں کی طرف سے خطرہ رہتا ہے، اس کے لیے عمل ہے کہ صلی اللہ علیہ 100 دفعہ آیت الکرسی 1 دفعہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 دفعہ پڑھ کے دشمنوں کی طرف پھونک مارا کرے ہر نماز کے بعد، انشاءاللہ حفاظت رہے گی۔ یہ کوئی صاحب بے گناہ جیل میں ہے، اللہ پاک رہائی نصیب ہے، جو بھی جیلوں میں بے گناہ ہیں تمام کو اللہ پاک رہائی نصیب فرمائے، سب کو رہائی نصیب فرمائے۔ اعلان کر دوں بیت والے ساتھی آگے پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ توبہ کی میں نے کفر سے، شرک سے، بدعت سے اور اللہ کی ہر نافرمانی سے۔ اللہ پاک کا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم آپ بتائیں گے اسے انشاءاللہ دل سے مانوں گا اور اس پر عمل کروں گا۔ اس بات پر اللہ میاں کو گواہ بناتا ہوں۔ بیعت کی میں نے حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ کی جاوید کے ہاتھ پر۔ اللہ برکت دے۔ الحمدللہ حمدًا کثیرًا اللہم صلی علی یا اللہ ان کو دفتر میں بیعت ہونے والے دفتر تک لے جاؤ، چلے جاؤ اور وہاں جا کے ذکر کر لے لو، تو کارڈ لے لو۔ لے لو انہیں ساتھ۔ چلو میں جا رہا ہوں۔
2 سال سال بیت ہو گئے شاہ صاحب میرا بچہ بیمار ہے جو 200 میں پڑھا یا سیدھو دینا یہ بھی پڑھے اگلے سال یہ 2 پڑھ رہے ہیں اب پڑھیں یہ درمیان میں ہے ایسے بھی ان دونوں کے درمیان یہ بھی پڑھا یہ بھی پڑھنے پہلے والا یہ پہلے پچھلے سال یہ پڑھے تھے اب بھی پڑھنے